ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت پر اگر دھیان نہ دیا جائے، اولاد کو دینی ڈگر پر لانے کے لیے اگر ماں باپ کوشش نہ کریں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، خود اولاد کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی۔ تربیت کے ایام میں جب انہیں دینی تربیت نہیں کی جاتی ہے، وہ بچہ بگڑ جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے خود بھی برباد ہوتا ہے اور والدین کے لیے سردرد ہو جاتا ہے، اور معاشرہ اور سماج میں ڈاکو، چور اور بہت جرائم وغیرہ وغیرہ کرنے والا بن کر کے ابھرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے جو اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جن کا دینی شعور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے اور قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو تربیت اولاد پر شریعت نے بہت ہی زیادہ دھیان دیا ہے۔ ماں باپ کو خاص کر کے دھیان دلایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اس میں ماں باپ کی بھی بھلائی ہے اور اولاد کی بھی بھلائی ہے۔ تربیت اولاد کے نقطۂ نظر سے اگر کچھ اسباب بیان کیا جائے تو اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ جو اسباب ہمارے بچوں میں نہیں ہونے چاہیے، عموماً وہ 4 اسباب ہیں، جو 4 اسباب ہمارے بچوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ 4 اسباب کے تعلق سے ماں باپ کو خود بہت زیادہ دھیان ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ان برائیوں کے شکار نہ ہو بچپن میں، ورنہ بچپن میں جو بچے ان برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر کے انہی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ ہے، جھوٹ کا بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، ماں باپ سے جھوٹ بولنا، استاد سے جھوٹ بولنا، پڑوسی سے جھوٹ بولنا، یعنی بچے کی زندگی کا سارا دار و مدار جھوٹ اور جھوٹے بہانے پر جب ہونے لگے تو یہ بیماری بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور آگے چل کر کے یہ بیماری اس بچے کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے موقع پر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے سچ کی فضیلت کو بیان کریں۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سچ بولنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند ہے۔ سچ بولنے سے انسان کا اخلاق اونچا ہوتا ہے، انسان کا کردار اونچا ہوتا ہے۔ خود ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولے، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ گھر میں میاں بیوی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو جھوٹ کی قباحت اور سچائی کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے اس کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی حدیث، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا وإن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا، 4 چیزیں جس شخص کے اندر آ جائے وہ منافق ہے۔
وَإِن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّن نِّفَاقٍ، اور ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر آ جائے تو وہ شخص نفاق کا شکار ہے، وہ شخص منافقت کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جھوٹ بولے، جب بھی منہ کھولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب۔ لہذا تربیت اولاد جو بگڑتی ہے تو دھیان شروع میں ماں باپ اس بات پر نہیں دیتے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا بچہ سچ بولنے کا عادی ہے۔ ماں باپ سچ سے محبت کرنے والے ہوں، گھر میں سچ بولنے کا ماحول ہو، اور اپنے بچے اگرچہ کہ ان کی نظر میں وہ چھوٹے بچے ہیں لیکن تربیت کی جو عمر ہے وہ عمر چھوٹی ہی عمر ہے۔ جھوٹ کا ماحول رہے گا تو بچے جھوٹ بولیں گے، سچ کا ماحول رہے گا تو بچے سچ بولیں گے۔ گھر میں جھوٹ کی قباحت بیان کی جائے گی، جھوٹ کا گناہ بیان کیا جائے گا تو بچے کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور سچ کی فضیلت بیان کی جائے گی تو بچے کے اندر سچ بولنے کی رغبت اور خواہش پیدا ہوگی۔ اذا حدث کذب، منہ کھولے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری چیز جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ میں کروں گا انشاءاللہ، یہاں جاؤں گا انشاءاللہ، یہ کروں گا انشاءاللہ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ ہو کوئی کام کرنے کا یا پھر کوئی کام نہ کرنے کا، دھوکہ دے دے، معاہدہ توڑ دے، ایگریمنٹ توڑ دے، کسی کام کے معاملے میں کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی معاہدہ، اسے توڑ دے، دھوکہ دے دے۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑے کی بات آئے تو زبان سے الٹی سیدھی باتیں بکے۔ تو جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ چاروں صفات اگر کسی کے اندر ہو تو وہ شخص منافق ہے، اور اگر چاروں صفات میں سے کوئی ایک صفت ہو تو اس کے اندر منافقت والا عمل ہے، وہ شخص نفاق کا شکار ہے۔ اولاد کے بگاڑ میں اگر والدین جھوٹ پر دھیان نہ دے کہ میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا بچہ سچ بول رہا ہے، تو وہی اگر جھوٹ بولنے کا بچپن سے وہ عادی ہو جائے تو یہی بچہ آگے چل کر کے بگڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کی فضیلت، سچ جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ تربیت اولاد میں اس بات کو سامنے رکھی جائے کہ سچ جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولو، سچ بولنے کا عادی بنو۔ آدمی چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، گراہک سے جھوٹ بول دیتا ہے، گھر میں جھوٹ بول دیتا ہے، دوست یار سے جھوٹ بول دیتا ہے، رہتا کہیں اور ہے بولتا کہیں کہ میں کہیں اور ہوں، ماں باپ سے جھوٹ بول دیتا ہے بیٹا کہاں ہو، میں گھر کے پاس ہوں، جبکہ کہیں اور رہتا ہے، غلط دوستوں یاروں میں رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ سچ بولنے کی تربیت نہ دینے کی وجہ ہے کہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے سہارے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ علیکم بالصدق، زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے سچ کو لازم پکڑو، سچ بولو۔
ممکن ہے سچ بولنے کی وجہ سے تھوڑی ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، تھوڑا دنیاوی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی اگر جھوٹ کا سہارا لیتے رہتا ہے تو آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ سچ بولو، سچ بولنے میں دل زندہ رہتا ہے، سچ بولنے میں رب کی رضا ہے، سچ بولنے میں اتباع رسول پنہا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی جب سچ بولتے رہتا ہے جنت سے قریب ہوتے رہتا ہے، سچ بولتے رہتا ہے تو نیکیوں سے قریب ہوتے رہتا ہے۔ آدمی کو بسا اوقات لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سچ جب بولتا ہے تو وہ نجات کے راستے پر چلنے لگتا ہے، وہ گمراہی کے راستے سے بچنے لگتا ہے۔ تو فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی کا بدلہ جنت ہے۔ تو سچ بولنا یہ کتنا اہم معاملہ ہے ایک انسان کی زندگی میں، لہٰذا اولاد کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سچ بولنے کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، بچہ جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا جب ابھی بچے ہوں، سن شعور کو نہ پہنچے ہوں، اگرچہ کہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہو اسی وقت آپ گرفت کیجئے، ڈانٹنے کی نوبت آئے ڈانٹیے، اگر ادب سکھانے کے طور پر مارنے کی نوبت آئے تو ادب سکھانے کے لیے انہیں ماریے، کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ سچ کو لازم پکڑو اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ آدمی کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، معمولی سزا سے، معمولی کام سے بچنے کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس قدر جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ پر گناہ وہ کرتے رہتا ہے۔ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کا بدلہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتے رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ ان کا شمار اللہ کے پاس جھوٹوں میں ہوتے رہتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں اس بات کا خاص دھیان رہے کہ ہمارا بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، ہمارا بچہ سچ کا عادی ہے کہ سچ کا عادی نہیں ہے، اس کی پریکٹس کروانی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ماں کے پاس نہیں آ رہا ہے، باپ کے پاس نہیں آ رہا ہے، تو کسی بہانے سے ماں باپ اسے بلاتے ہیں، بیٹا آؤ میں یہ دوں گا، یا پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹے آؤ میں یہ دوں گی، میں وہ چیز دوں گی، وعدہ کرتی ہے لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو دیتی نہیں ہے، یا پھر ہاتھ کو مٹھی باندھ کے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز کھانے کی ہے، پینے کی ہے، آپ کے پسند کی چیز ہے، آؤ تو یہ چیز ملنے والی ہے، جب وہ بچہ آتا ہے تو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ بھی جھوٹ ہے۔ تربیت اولاد کے معاملے میں بچہ چھوٹا ہے، ننھا منہ سا ہے، اس وقت بھی ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بچے سے، اس ننھے منہ سے ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی چیز کا وعدہ کریں تو اسے دیں، ورنہ یہاں ماں باپ جھوٹے میں شمار کیے جائیں گے۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وعن عبداللہ بن عامر انہ قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقالت ہا تعال اوتیک، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان توتیہ، قال اوتیہ تمرہ، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے ایک مرتبہ بلایا، دعتنی امی یومن، میری ماں نے مجھے بلایا کہ بیٹے ادھر آؤ، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری ماں نے اس دوران مجھے بلایا کہ ہاں تعال اوتیک، کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینے والی ہوں، کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینے والی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما اردت ان توتی، اپنے بیٹے کو جو بلا رہی ہو کہ ادھر آؤ میں کچھ دینے والی ہوں، کیا دینے والی ہوں؟ کہا اوتی ہے تمرہ، کہا مٹھی میں ہاتھ میں کھجور ہے، اپنے بیٹے کو میں یہ کھجور دینے والی ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ اما انکی لو لم توتیہ شیئا کتبت علیکی کذبۃ، اگر آپ اپنے بیٹے کو یوں ہی بلا رہی ہے بہانے کے طور پر کہ میں کچھ دے رہی ہوں، اور اگر آپ نہ دیتی تو آپ کا شمار جھوٹوں میں ہوتا، آپ جھوٹی کہلاتی۔ تو بچہ اگرچہ کہ ننھا منا سا کیوں نہ ہو، عموماً ماں باپ چھوڑ دیتا، ابھی بچہ ہے جی، ابھی ذہن کا کچا ہے، بچہ ہے اسی وقت آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، بڑا ہو جائے گا تو آپ کی تربیت سے باہر ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کی تربیت بچپنے میں نہیں کی گئی ہے، جب وہ بچہ شعور کو پہنچ گیا ہے اب ماں باپ کو ڈر لگتا ہے اس بچے سے، اب بچہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ماں باپ اپنے من کے مطابق بچے کو اب سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ کتنے ایسے معاشرے اور سماج کے اندر بگڑی ہوئی اولاد ہے، بگڑے ہوئے بچے ہیں۔ تو جب وہ ذہن کا کچا ہے، جب ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا ہوا ہے، تو آپ اسی وقت اس کی تربیت کیجیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک مٹی سوکھی ہوئی نہیں ہے، آپ اس پر کنکر ماریں گے تو مٹی کنکر کو روک لیتی ہے، اپنے پاس کھینچ لیتی ہے، لیکن اگر وہ مٹی سوکھ جائے، اگر آپ اس پر کنکر ماریں گے تو کنکر دوبارہ واپس آ جائے گا، کنکر اس مٹی کے اوپر چپکے گا نہیں۔ یہی معاملہ اولاد کی تربیت کا ہے کہ جب تک بچہ سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، آپ انہیں دین بتائیے، آپ انہیں دینی تربیت کیجیے، آپ انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتائیے، حلال و حرام کی تمیز بتائیے، اخلاق سکھائیے، ادب سکھائیے، کھانے پینے کا صحیح طریقہ سکھائیے، نماز کا طریقہ سکھائیے، اور دیگر عبادتوں کا طریقہ سکھائیے۔ اگر یہی بچہ بڑا ہو جائے اور آپ نے بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی تو پھر ماں باپ کو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے بچے پر اللہ ہی کریم ہے، اللہ ہی رحیم ہے۔ تو جھوٹ نہ بولو۔ اولاد جو بگڑتی ہے، جھوٹ پر ماں باپ کا دھیان نہ ہونا ایک اہم سبب ہے۔ دوسرا سبب چوری کرنا۔ بچہ چور ہو جاتا ہے بچپنے سے، جب اس کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ابھی وہ 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، بچہ کسی کا موبائل چوری کر رہا ہے، بچہ کسی کا روپے چوری کر رہا ہے۔ چوری وہ گھر سے شروع کرتا ہے، ماں کے بیگ سے پیسہ نکال لیتا ہے، باپ کے بٹوے سے پیسہ نکال لیتا ہے، الماری سے پیسہ نکال لیتا ہے۔ چوری کا عادی ہونا، بچے کو چور بنانے میں ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے۔ جی، دکتور مصطفیٰ السبائی کی ایک کتاب ہے اخلاقنا الاجتماعیہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حاکم وقت نے سزا سنائی کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس چور نے کہا کہ اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، کہا اے حاکم وقت، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ کہا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹی جائے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے پڑوسی سے انڈا چوری کیا تھا،
جب میں نے پڑوسی کے گھر سے انڈا چوری کیا تھا اور میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں لا کر کے دیا تھا تو میری ماں نے جملہ کہا تھا الحمدللہ سارا ولدی الیوم رجلا، سارا ابنی الیوم رجلا، کہ الحمدللہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب میرا بیٹا سمجھنے لگا ہے، اب میرا بیٹا سن شعور کو پہنچ گیا ہے۔ جب میں نے بچپن میں انڈا چوری کیا تھا میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، میری ماں نے مجھے پھٹکارا نہیں۔ اگر اسی وقت میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی، میری ماں مجھے انڈا واپس کرنے پر مجبور کرتی، میری ماں مجھے چوری کرنے کی سزا بتاتی، میری ماں مجھے چوری کرنے کا گناہ بتاتی، آج میں معاشرے کا اچھا آدمی ہوتا، چور نہ ہوتا، ڈاکو نہ ہوتا، اس انجام کو میں نہ پہنچتا۔ آج اگر میں اس انجام کو پہنچا ہوا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو حاکم وقت سے میری گزارش ہے کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لی جائے، اس لیے کہ میری ماں نے تربیت کے اچھے بول نہیں بولے ہیں، میری ماں نے میری تربیت پر دھیان ہی نہیں دیا ہے۔ یہ واقعہ صاحب بتاتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کی زندگی کا رنگ اولاد پر بہت زیادہ اور بہت گہرا ہوتا ہے۔ تربیت پر اگر دھیان نہ دیا جائے، جب یہ اولاد بگڑ جاتی ہے تو اس کے اہم سبب ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور حدیث کی روشنی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بگڑنے کا سبب اور ریزن ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمہ تنتج البہیمہ هل ترى فیہا جدعا رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ بائی نیچر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب بڑا ہو کر کے کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی نصرانی ہوتا ہے، کوئی خرافاتی ہوتا ہے، کوئی بدعتی ہوتا ہے، کوئی گمراہ ہوتا ہے، کوئی دین سے دور ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حدیث کے اندر بیان ہے، وجہ حدیث کے اندر بیان ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، بچہ اگر دین سے دور ہو رہا ہے تو ماں باپ کو حدیث سبب بیان کر رہی ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اور یونصرانہ، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانی، اس کے ماں باپ اسے نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بچہ ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے، ماں باپ کے ماحول میں ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نمازی ہو تو بچے نمازی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نمازی ہو، ماں نماز پڑھ رہی ہو تو وہ ننھا منھا سا بچہ بھی ماں کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رکوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہونٹ ہلاتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں ہونٹ ہلا رہی ہے، بچہ بھی ہونٹ ہلاتا ہے۔ تو ماں باپ کا رنگ اولاد پر بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اگر بچے نمازی ہیں تو ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے، ماں باپ کے اعمال کا، ان کے ماحول کا اہم رول ہوتا ہے۔ بچے اگر بے نمازی ہیں تو ماں باپ کا بھی اس کے اندر اہم رول ہوتا ہے۔ ماں باپ یا تو نمازی نہیں ہوتے ہیں یا تو ماں باپ نے نماز کا طریقہ اور نماز کی اہمیت بچپن میں بتایا ہی نہیں ہے۔ بچے چور ہو رہے ہیں، بچے ڈکیت نکل رہے ہیں، بچے شرابی ہیں، بچے گجیڑی ہیں، بچے سگریٹ پی رہے ہیں، بچے بیڑی پی رہے ہیں، بچے نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نگاہ تربیت اولاد پر نہ ہونا ہے۔ ماں باپ کی نگاہ تربیت جب اولاد پر نہیں ہوتی ہے، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 10 سال 15 سال کے ہونے لگتے ہیں، اس بچے کو نماز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ وہ بچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے، سگریٹ لے کر کے گھوم رہا ہے،
موبائل پر پورا سر گاڑا ہوا ہے، دن رات موبائل پر لگا ہوا ہے، کبھی یہ فلم دیکھ رہا ہے، کبھی وہ فلم دیکھ رہا ہے، کبھی یہ گانا سن رہا ہے، کبھی وہ گانا سن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن ماں باپ نے کیا کہا؟ ابھی بچہ ہے، کیا ڈانٹیں بچے کو، بعد میں سیکھ جائے گا، بعد میں سمجھ جائے گا۔ یہ بہت ہی زہر آلود جملہ ہے، اولاد کو ہلاکت کے ڈگر میں ڈال دینے والا جملہ ہے کہ جب بچہ غلط کر رہا ہو اور اگر ماں کہہ رہی ہے کہ ابھی بچہ ہے، تو وہ ماں خود سبب ہے بچے کو بگاڑنے میں۔ بچہ اگر بچپن میں غلط کام کر رہا ہے اور ماں چھوڑ رہی ہے، باپ چھوڑ رہا ہے، تو یہ گویا کہ ماں باپ عملی طور پر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بچوں بھاڑ میں، تمہاری تربیت سے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ماں باپ کا اہم رول ہے۔ بچہ اگر چور ہے، ماں باپ کا اہم رول ہے۔ بچہ اگر شرابی ہے، ماں باپ کا اہم رول ہے۔ بچہ اگر بے نمازی ہے، ماں باپ کا اہم رول ہے۔ اسی طرح بچہ اگر نیک ہے، ماں باپ کا اہم رول ہے۔ آپ کا بیٹا اگر نمازی ہے، آپ کا اہم رول ہے۔ آپ کے بچے اگر نیک ہیں، بااخلاق ہیں، باادب ہیں، تو ان میں آپ کا، ماں باپ کا اہم رول ہے۔ بچہ بگڑے، حدیث کی روشنی میں ماں باپ کا اہم رول ہے۔ بچہ سنورے، حدیث کی روشنی میں ماں باپ کا اہم رول ہے۔ تو چوری کا عادی ہونا یہ آج کے بچوں میں ایک عام سی بات ہو گئی ہے، لہٰذا اولاد کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب کہ اس تعلق سے والدین کا آنکھ موند لینا ہے، جس بنا پر بچے بگڑتے جا رہے ہیں اور چوری کے عادی ہو جا رہے ہیں۔ تیسرا سبب گالی گلوچ۔ ڈر لگتا ہے بچوں سے بات کرنے میں، کچھ بولیں، کچھ ڈانٹ دیں، وہ بچے ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ سیکھتے کہاں ہیں گالیاں؟ بچے گالیاں سیکھ رہے ہیں، ماں باپ کہاں ہیں؟ بچوں کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ کی نگاہیں کہاں ہیں؟ ماں باپ کے کان کہاں ہیں؟ ماں باپ کی بصارت اور بصیرت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے، طنز کسنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا اللعان، لعنت کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، ولا الفاحش، مومن بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ولا البذیء، مومن بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی زبان شریعت کے مطابق چلتی ہے، مومن کی زبان شریعت کے مطابق کھلتی ہے۔ لہذا والدین پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، انہیں گالی گلوچ سے تنبیہ کیا جائے، انہیں اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں مارا جائے۔ گالی دیں گے تو ماروں گی، ماں کہے کہ آئندہ اگر گالی سنا تو ماروں گی، پھر اگر گالی دے اسے مارا جائے، اسے ڈانٹا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، پیار سے نہ سمجھے تو ڈانٹا جائے، ڈانٹ سے بھی نہ سمجھے تو مارا جائے۔ لہذا اصول تربیت میں تینوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے، پیار سے سمجھانا، ڈانٹنا اور مارنا۔ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں، اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں اصول تربیت نہیں ہے، انہیں چھوڑ ہی دیا جاتا ہے، ڈانٹنا نہیں، دل نہیں کرتا ہے ڈانٹنے کا، مارنے کا دل نہیں کرتا ہے، بچہ بگڑ رہا ہے، نہیں، غلط ہے، ماں باپ یہاں پر ذمہ دار ہے۔ تینوں اصول کو سامنے رکھیے، پیار سے سمجھانا ہے، نہ سمجھے تو ڈانٹنا ہے، اور ڈانٹ پر بھی ابازنا ہے تو تربیت کے نقطۂ نظر سے کہ میں اس لیے مار رہی ہوں، ماں کہے، باپ اس لیے مارے کہ میرے بچہ اس غلطی سے باز آ جائے۔ تینوں اصول سامنے رہیں۔ تو تیسری چیز اولاد کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بچے کا گالی گلوچ کا عادی ہونا ہے۔ چوتھا سبب بچوں کو آزاد چھوڑ دینا، بچوں کے بارے میں کچھ بھی خیال نہ کرنا، کیری نہ کہنا، کیئرلیس ہونا، بچوں کو آزاد چھوڑ دینا۔
کیا کر رہا ہے میرا بچہ، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، میری بیٹی کیا پہن رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، کس کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، نہیں یوں ہی بس کوئی خیال ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے بگڑنے کا بہت ہی اہم سبب ہے کہ ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری بچی کیا کر رہی ہے۔ پرواہ ہونی چاہیے، پہناوے سے لے کر کے کھانے پینے تک، سونے تک، اور وقت دن رات کہاں گزر رہا ہے، ان ساری چیزوں پر صرف نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ کڑی سے کڑی نظر ہونی چاہیے، کڑی سے کڑی نظر ہونی چاہیے۔ آج بچیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا دھیان اٹھا ہوا ہے، اوور کانفیڈنس کے شکار ہے، میری بچی غلط کر سکتی ہی نہیں ہے، میرا بچہ غلط کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اوور کانفیڈنس کے ماں باپ شکار ہیں جس کی بنیاد پر اصول تربیت ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اتیاچار کا معاملہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول تربیت کو سامنے نہ رکھنا ہے۔ قرآن نے بڑا ہی گہرا نقطہ پیش کیا ہے، بے پردگی کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں ان میں سے اہم نقصان قرآن نے ایک گہرا نقطہ پیش کیا ہے کہ اگر عورت پردہ کا عادی ہو جائے، شریعت کے مطابق پردہ کرنے لگے، اور مائیں اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی پردہ کا عادی بنا دے، تو جب یہ بیٹیاں بڑی ہوں گی تو انہیں ستایا نہ جائے گا، انہیں ستایا نہ جائے گا، انہیں پریشان نہ کیا جائے گا۔ لچے لفنگے قسم کے یہ جو طاق میں بیٹھے ہوئے شیطان نما لڑکے موجود ہوتے ہیں جو سگنل پر سگنل دیتے ہیں، اور جب لڑکیاں قبول کر لیتی ہیں، اگر وہ باپردہ شروع سے ہوں گی، پردہ والی ہوں گی، تو وہ اس سگنل کو اور اس اشارے کو قبول نہیں کریں گی، کیونکہ اس کی تربیت اسی انداز سے کی گئی ہے۔ بچپن کی تربیت کی وجہ سے جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو انہیں ستایا نہ جائے گا۔ قرآن نے بڑا ہی گہرا نقطہ پیش کیا ہے۔ آج جتنے سارے جرائم لڑکیوں کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، یہاں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہے، ان کے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، سبب بے پردگی ہے۔ بچپنے سے 3 سال 4 سال کی بچی ہے، ہم ان کے لیے کپڑا ڈھونڈتے ہیں کسی آئیڈیل کا، کسی ہیروئن کی بیٹی کا، کسی ہیرو کی بیٹی کا کپڑا کیسا، اس طرح سے ہم بچپن سے 4 سال 5 سال کی بچی کو کپڑا اس طرح پہناتے ہیں کہ پورا کا پورا باں کھلا ہوا ہوتا ہے، باقاعدہ پیٹ بچپنے میں دکھ رہا ہوتا ہے، ران بالکل ران نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ بچی اسی طرح سے اسٹائلشٹ کپڑا پہننے کا بچپنے سے عادی ہو جائے، بڑے ہو کر کے وہ پردہ نہیں کرے گی، وہ بڑا ہونے کے بعد وہ اس طرح سے مکمل طریقے سے ڈھانپ لینے والا کپڑا نہیں پہنیں گے، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ بعد میں انہیں ستایا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بڑا ہی گہرا نقطہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، با پردہ ہو کر کے باہر نکلا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ستائی نہیں جائیں گے، لوگ انہیں ستائیں گے نہیں۔ لچے لفنگے راستے میں کھڑے ہوں گے، راستے میں بیٹھے ہوں گے، شیطان نما لوگ راستے میں کھڑے ہوں گے، لیکن با پردہ جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلے گی تو اسے ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ غلط معاملہ کر سکیں، اس کے ساتھ غلط کرنے کی ہمت کر سکیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ قرآن جو نقطہ پیش کرتا ہے کتنا گہرا نقطہ، کہ ستایا جانے کا، عورتوں کے ستائے جانے کا تعلق پردہ کے ہونے اور نہ ہونے سے ہے۔ لہذا اولاد کے بگاڑ میں سے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب
اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی یوں ہی آوارہ چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا، جو چاہے کرے، ماں باپ کی پرواہ نہ کرنا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے بتائیں۔ اس کے بعد سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن 3 اصول بتلاتا ہے، بہت ہی اہم اصول ہے، اس کو یاد رکھیے۔ قرآن میں 2 اصول اور حدیث میں 1 اصول، 3 اصول کو سامنے رکھیے۔ کہتے ہیں میرا بچہ نمازی کیسے ہو جائے، میرا بچہ ادب اور اخلاق والا کیسے ہو جائے، میرا بچہ قرآن سے محبت کرنے والا کیسے بن جائے، میرا بچہ دعا کرنے والا، میرا بچہ جہنم سے ڈرنے والا کیسے بن جائے۔ صرف امیدوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ماں باپ کا بہت ہی اہم رول یہاں پر چاہیے۔ ماں باپ کا رول بہت ہی زیادہ اہم ہونا چاہیے اولاد کی تربیت میں، اور قرآن 2 اصول پیش کرتا ہے اور حدیث 1 اصول پیش کرتی ہے۔ ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھا جائے، بچہ جب 3 سال کا 4 سال کا ہو جائے، اسی وقت سے یہ تینوں اصولیں لاگو کریں، اسی وقت سے تینوں اصولوں کو لاگو کیجیے۔ پہلا اصول، دعا کیجیے، دعا کا خاص اہتمام ہو۔ اللہ میں بھی نمازی بنا رہوں، میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا، خاص دعا ہونی چاہیے۔ میں بھی دیندار بنا رہوں، میری اولاد بھی دیندار بنی رہے، اس دعا کو لازم پکڑیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز کی حفاظت کرنے والا بنا، مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا، مجھے نماز سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا۔ میری زندگی میں نماز کی محبت کو اس قدر ڈال دے کہ میں کتنا بھی دنیا میں مصروف رہوں، جب مؤذن حی علی الفلاح کہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور جب مؤذن حی علی الصلاح کہے آؤ نماز کی طرف، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا، میں فوراً مسجد کی طرف لپک پڑوں اور میں فوراً مصلی پر کھڑے ہو جاؤں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے نماز سے محبت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی میری طرح نماز سے محبت کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز سے محبت کرنے، میری اولاد میں نماز کی محبت کو ڈال دے، نماز کی اہمیت کو ڈال دے، کہ میری اولاد بھی نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دے، نماز کی پابندی کرے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو سن لے، میری دعا قبول فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اولاد کی تربیت میں پہلا اصول، خود میں نمازی بنا رہوں، یا پھر ماں کہے کہ خود میں نمازی بنی رہوں اور میرے بچے بھی نمازی بنے رہیں۔ دعا کو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیجیے۔ دوسرا اصول، بیٹے نماز پڑھ، نماز کا حکم دیجیے، خود نماز پڑھیے اور نماز کا حکم دیجیے۔ دوسرا اصول، خود نماز پڑھیے اور نماز کا حکم دیجیے، یعنی خود دین پر قائم رہیے اور اپنی اولاد کو دین سکھائیے۔ ورنہ کبھی الٹا ہوتا ہے کہ باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، لڑکا نمازی ہے، اب وہ لڑکا ماں باپ کے لیے پریشان ہے کہ میرے ماں باپ بے نمازی ہیں، خود وہ لڑکا اپنے باپ کے لیے پریشان ہے، اپنے ماں کے لیے پریشان ہے کہ میرے باپ کا غلط عادتوں کا شکار ہے، میری ماں غلط عادتوں کا شکار ہے، میں کیا کروں؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اصول تربیت میں ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ خود نماز کے پابند ہوں اور دین کے پابند ہوں، اور اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر لانے کی کوشش کرے۔ قرآن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے مفہوم پر غور کیا جائے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو،
اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، نماز پڑھنے کا حکم اور خود نمازی۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بے نمازی ہیں اور پھر شکایت رہتی ہے، دعا کر دیجئے میرا بچہ بگڑ گیا ہے۔ بگڑے تو آپ ہیں، تو آپ کا بچہ نہیں بگڑے گا۔ اصول تربیت میں آپ بگڑے ہوئے ہیں پہلے، تو آپ کا بچہ نہیں بگڑے گا۔ آپ بے نمازی ہیں، آپ کو دین سے کوئی سروکار نہیں، تو آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو دوسرا اصول جو قرآن دیتا ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہیے، خود بھی دین سے محبت کیجئے، اور وہی فکر اپنی اولاد کے تئیں رکھیے، اپنی فیملی کے تئیں رکھیے۔ خود انہیں دین بتاتے رہیے، انہیں نماز بتاتے رہیے، انہیں دینی طریقہ بتاتے رہیے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول جو ایک حدیث پیش کرتی ہے، حدیث سنتے ہیں۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں 7 سال کے ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں کہ بیٹے نماز پڑھ، بیٹی نماز پڑھ۔ 7 سال سے نماز پڑھنے کے لیے کہیے، نماز کا طریقہ بتلائیے، نماز کی دعائیں انہیں یاد کروائیے، طریقہ رسول کے مطابق نماز کو انہیں بتائیے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اپنی اولاد کو، چاہے آپ کا لڑکا ہے چاہے وہ آپ کی لڑکی ہے، 7 سال ہونے پر انہیں نماز بتلائیے، نماز کی محبت ان کی زندگی میں ڈالیے، دین کی محبت ان کی زندگی میں ڈالیے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو گیا ہے آپ کا لڑکا، 10 سال کی ہو گئی ہے آپ کی لڑکی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے آپ کی لڑکی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ کا بیٹا، ماریے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، انہیں ماریے۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارا جائے، ادب سکھانے کے لیے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارا جائے، اس پر ڈنڈے کا استعمال کیا جائے۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ دعا کیجئے، حکم دیجئے، 7 سال سے 10 سال تک مزید ان کو تعلیم دیتے رہیے، خوب محنت کیجئے، دین انہیں خوب سکھائیے۔ وہ 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھ رہا ہو، دوسرے جو ارکان اس پر لاگو ہیں وہ نہیں کر رہا ہو تو اسے ماریے۔ آج بچہ ٹیوشن صحیح سے نہیں کر رہا ہے، ماں باپ مارتے ہیں۔ ٹیوشن میں صبح صبح اٹھنا ہے، ٹفن میں ناشتہ دینے کے لیے ماں فجر میں اٹھ جاتی ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تربیت اگر یہی تربیت کا انداز ہے تو ہماری اولاد بگڑے گی۔ نماز کی اہمیت نہیں ہے، ماں کے اندر ٹیوشن کی اہمیت ہے، ٹفن کی اہمیت ہے، دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے، فکر ہے۔ یہ سر آ رہے ہیں، وہ سر آ رہے ہیں، بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، بچہ آگے جا نہیں رہا ہے، بچے کو فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، یہ ساری فکر ماں کو کھائی جا رہی ہے۔ باپ پیسے پر پیسہ لٹا رہا ہے، بچہ بے نمازی ہے، بچہ بد اخلاق ہے، بچہ بد زبان ہے، بچہ جھوٹا ہے، بچہ فلم کا عادی ہے، بچہ گانے کا عادی ہے، بچہ سگریٹ کا عادی ہے، بچہ شراب کا عادی ہے، بچہ جوا کا عادی ہے، بچہ گھاس سے نکلتے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بعد میں کہیں گے میرا بچہ بگڑ گیا، بگڑ نہیں گیا ہے، آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ بچہ بگڑ نہیں گیا ہے، آپ نے بگاڑ دیا ہے بچے کو۔ آپ نے بچے کو جس وقت جو دین دینا تھا، جو تربیت دینا تھا، جو اخلاق دینا تھا، جو طریقہ دینا تھا، آپ نے دیا ہی نہیں، تو گویا کہ آپ نے بچے کو بگاڑا ہے۔ بچہ بگڑا ہے تو یوں ہی نہیں بگڑا ہے، آپ ماں کا اہم رول ہے، باپ کا اہم رول ہے۔ بچے کو بگاڑ دیا گیا تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
ابناء 10 سنین، 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے، 10 سال کی بچی ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے، نماز نہ پڑھنے پر انہیں ماریے، انہیں مار کر کے مسجد بھیجیے۔ اگر یہاں پر آپ رحم کر رہی ہیں، دیا دکھا رہی ہیں، تو آپ رحم اور دیا نہیں دکھا رہی ہیں، بلکہ آپ بچے کو بگاڑ رہی ہیں، بچے کو دین سے دور کر رہی ہیں، بچے کو جہنم سے قریب کر رہی ہیں اور بچے کو جنت سے دور کر رہی ہیں۔ اصول تربیت کو سامنے رکھا جائے۔ یہ 3 اہم اصول ہیں، دعا کیجئے، حکم دیجئے اور ماریے۔ یہ تینوں اہم اصول ماں باپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اہم معاملہ کہ بچہ خلاف شرع کوئی کام کر رہا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس وقت ان سے ڈانٹیے آپ نے۔ خلاف سنت کوئی عمل کر رہا ہے تو آپ انہیں ڈانٹیے، یہ کہا کہ مت چھوڑ دیجئے کہ ابھی وہ بچہ ہے بعد میں سیکھ جائے گا، اسی وقت ڈانٹیے اور بتائیے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا قال بلال بن عبداللہ واللہ لنمنعہن فاقبل علیہ عبداللہ فسبہ سبا سیئا ما سمعته سبہ مثلہ قط وقال اخبرك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن رواہ مسلم فی کتاب الصلاة۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الصلاة میں حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ تمہارے گھر کی عورتیں مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہے تو انہیں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ تمہارے گھر کی عورتیں مسجدوں میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کرنا چاہے تو نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک بیٹا بلال، وہ کہتے ہیں واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں منع کروں گا، اللہ کی قسم میں عورتوں کو منع کروں گا کہ وہ مسجد میں نہ جائے۔ فاقبل علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں کہ میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں اور یہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں منع کروں گا، ان کے قریب جاتے ہیں فَسَبَّهُ سَبًّا سَيًّا، بہت زیادہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں، برے الفاظ اس کے لیے نکالتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلُهُ قَطُّ، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس سے پہلے اس سے زیادہ غصے میں اور اتنے برے الفاظ سے بولتے ہوئے کبھی بھی نہیں سنا تھا جتنے برے الفاظ سے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ڈانٹا۔ وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے سے نہ روکو، یہ حدیث رسول ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا۔ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اپنا فتویٰ ٹھوک رہا ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے کہتے ہیں تجھ سے میں بات نہیں کروں گا۔ حدیث کے الفاظ آگے مسند احمد کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ فما کلمہ حتی مات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے بلال سے اسی وجہ سے بات چیت بند کر دیا تھا کہ میں نے تجھے حدیث رسول پیش کیا ہے اور تو منمانی کر رہا ہے، تو اپنا فتویٰ ٹھونک رہا ہے، تو اپنا فتویٰ ٹھوس رہا ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔
فما کلمہ حتی ماتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مرتے دم تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا، مر گئے لیکن اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا۔ حدیث رسول آ جانے کے بعد کوئی شخص اگر منمانے اس کے خلاف فتویٰ دے تو صحابہ رسول اس قدر غصہ ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے جو نقطہ پیش کرنا ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد، آپ کے بچے بچپنے میں خلاف شرع کوئی عمل کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ انہیں ڈانٹیے، آپ غصے کا اظہار کیجیے، آپ ان سے بات اگر بند کرنا پڑے تو آپ ان سے بات چیت بند کیجیے، سبق سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے یہ اصول ہونا چاہیے۔ تو اندازے تربیت کا ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اولاد کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب شوہر بیوی کا آپس میں لڑائی کرنا اولاد کے سامنے، یہ بہت اہم سبب ہے۔ بیوی شوہر کا احترام نہیں کر رہی، احترام کے جملے ان سے ادا نہیں ہوتے ہیں، شوہر بھی صرف مارنے کی بات کرتا ہے، پیٹنے کی بات کرتا ہے، غلط الفاظ اپنی بیوی کے لیے نکالتا ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مار پیٹ ہو جاتی ہے، جھڑپا جھڑپی کا معاملہ ہو جاتا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، بچوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، بچوں پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب جو میاں بیوی خود لڑنے میں مصروف ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت پر کیا دھیان دیں گے؟ ہونا کیا چاہیے کہ بیوی شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے، شوہر بیوی کا احترام کرے۔ اسلام نے دونوں کے حدود متعین کیے ہوئے ہیں۔ اب میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے کی زندگی میں اس کا اثر بہت ہی گہرا پڑتا ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھ کر کے، میرے ماں باپ بہت لڑتے ہیں، آپس میں بہت لڑائی کرتے ہیں، جب بھی دیکھو تو میرا باپ میری ماں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، میری ماں میرے باپ کو الٹا سیدھا کہتے رہتی ہیں۔ کتنے گھروں کا یہ معاملہ ہے، شرعی اصول کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان کے بچے بگڑتے ہیں، بچوں پر بڑا ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے۔ حدیث کہتی ہے کہ گھر کا ماحول عورت نمازی والا ماحول بنائے، شوہر کی اتباع اور فرما برداری والا ماحول بنائے، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت والا ماحول بنائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، رواہ احمد فی مسند احمد کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہم نے پڑھ دیا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، عورت کے اندر جب 4 صفات آ جائے، عورت ایک ماں جب 4 صفات کے متصف ہو جائے، 4 چیزیں ایک ماں کے اندر آ جائے تو اولاد کی تربیت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ المرأة اذا صلت خمسها، نماز سے محبت کرنے والی ماں، نماز سے محبت کرنے والی ماں کہاں ہے جناب، کہاں ہے صاحب؟ رات میں 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، فجر میں نیند ہی نہیں کھلتی ہے، مسجد کے قریب گھر لیکن پتہ نہیں نیند اتنی گہری تھی کہ آواز ہی نہیں آئی، سیریل دیکھ کر کے سوئی ہوئی ہے، انسٹا پر جا کر کے سوئی ہوئی ہے، فیس بک چلا کر کے سوئی ہوئی ہیں، اٹھتی ہے 9 بجے 10 بجے، نماز شروع کریں گے، ابھی نماز شروع کریں گے، اب اس کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے یہ سارا تماشا گھر میں ہوتا ہے، پھر ماں کہتی میرا بچہ بگڑ گیا، میری بچی بگڑ گئی ہے۔ تو مثالی ماں کی 4 صفات،
پہلی صفت ماں نماز سے محبت کرنے والی ہو، نماز کی پابندی کرنے والی ہو۔ مثالی ماں کی دوسری صفت ماں روزے سے محبت کرنے والی ہو، فرض روزے کی پابندی کرتی ہو۔ مثالی ماں کی تیسری صفت وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، ماں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، ماں با حیا ہو، ماں با شرم ہو۔ اس کا اثر بہت ہی گہرا اس کے اولاد پر پڑتا ہے۔ چوتھی صفت مثالی ماں کی وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والی ہو۔ یہ چار صفات کسی عورت کے اندر ہے تو وہ مثالی ماں ہے، اور اس مثالی ماں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ مثالی ماں مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ صفات ایک مثالی ماں کے اندر ہے، اولاد کی تربیت میں آسانی ہو رہی ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہی گہرا رول ہوتا ہے۔ نیپولین کا ایک قول مشہور ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہتر قوم دوں گا۔ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہتر قوم دوں گا، جاباز قوم دوں گا، مضبوط قوم دوں گا۔ یعنی یہ بتانا، اس قول کے اندر یہ نقطہ پنہا ہے، چھپا ہوا ہے کہ اچھی مائیں ہی اپنے اولاد کو اچھا بنا سکتی ہے، بہتر بنا سکتی ہے، اسلام سے محبت کرنے والا بنا سکتی ہے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا سکتی ہے، مضبوط قوم بنا سکتی ہے۔ اور معاشرے و سماج کے اندر جب کئی اچھی مائیں ہوں گی تو کئی اچھی اولادیں سماج میں آئیں گی، اور جب سماج میں اچھی اولادیں آئیں گی تو سماج بدلے گا، ماحول بدلے گا۔ ماحول کوئی الگ چیز نہیں ہے، آدمی سے ہی ماحول بدلتا ہے، تربیت سے ہی ماحول بدلتا ہے۔ غلط تربیت میں بچے پلے ہوئے ہیں، ماحول غلط ہوتا ہے، صحیح تربیت میں بچے ہیں، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تو مثالی مائیں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ 4 صفات حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ایسے ہی مائیں ہوتی ہیں جو واقعی اپنی اولاد کو بگڑنے سے ڈرتی ہیں، خوف کھاتی ہیں، ڈرتی ہیں، خود بھی پابند رہتی ہیں، اور اپنے اولاد کے تئیں فکر مند رہتی ہیں کہ میری اولاد بھی دین کے ڈگر پر قائم رہے، میری اولاد بہکے نہ، میری اولاد بگڑے نہ۔ تو میاں بیوی کا جھگڑا یہ بہت ہی اہم رول ہوتا ہے بچوں کو بگڑنے کا۔ بچوں کی تربیت کا اثر سماج پر اتنا گہرا ہے، چونکہ یہی بچے کل کے بڑے ہیں، یہی بچے کل کے ماحول ہیں، کل کے سماج ہیں، کہ جن کے ماں باپ نہ ہوں ان کی تربیت پر بھی اسلام نے دھیان دیا ہے۔ بچوں کی تربیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یتیم ہو گئے ہیں ان کی بھی تربیت کا خیال اسلام نے کیا ہے۔ یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کی بھی تربیت کا خیال اسلام نے کیا ہے، اور اس سماج پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یتیمی 2 طرح کی ہوتی ہے، باپ کی طرف سے یتیم، ماں کی طرف سے یتیم۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں اگر اولاد کی تربیت کے تئیں فکر مند رہتی ہیں، اولاد کے تئیں قربانیاں دیتی ہیں، تو ایک حد تک وہ بچے دین کے ڈگر پر ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ کبھی بچوں کی تربیت کا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، اب وہ جو دوسرا شوہر ہے جو سوتیلا باپ ہے، وہ سوتیلا باپ اپنے سوتیلے بچوں کے تعلق سے دھیان نہیں دیتا ہے دونوں، یا پھر وہ ماں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے اس قدر وہ اپنے دوسرے شوہر کے عادتوں کا اور احوال کا عادی ہو جاتا ہے کہ اپنی پہلی جو اولاد ہے، پہلے شوہر سے جو اولاد ہے، ان کی تربیت پہ دھیان نہیں ہوتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں کی طرف سے بچے یتیم ہوتے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی،
اب جو سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں اپنے سوتیلی اولاد کے ساتھ سوتیلاپن کا شکار ہوتی ہیں۔ اب وہ شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے سہنے اور دوسری بیوی کی اولاد کی تربیت کرنے، اس کی فکر کرنے، چونکہ اس کی وہ اصلی ماں ہے، اس تعلق سے اس قدر وہ ویست ہو جاتے ہیں، اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو بچے جن کی ماں مر چکی ہے وہ بچے، ان بچوں کو تربیت نہیں ملتی ہے، بلکہ سوتیلا پن کا شکار ہونے کی وجہ سے، ڈانٹ بلا وجہ ڈانٹ پھٹکار کا شکار ہونے کی وجہ سے، سوتیلی ماں سے ناانصافی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہی بچے کل کے چور ہو جاتے ہیں، کل کے ڈاکو بن جاتے ہیں، کل کے لٹیرے بن جاتے ہیں، کل کے قاتل بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ کو ڈبل دھیان دینا چاہیے، اور باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں کو بھی خاص دھیان دینا چاہیے۔ سماج پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار باصبعہ یعنی السبابۃ والوسطى رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار باصبعہ السبابۃ والوسطى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو اس طرح کر کے فرمایا، شہادت اور بیچ والی انگلیوں کو اس طرح ملا کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی تعلیم پر دھیان دینے والا، یتیم کی دینی تعلیم کا خیال رکھنے والا، یتیم پر حلال پیسہ خرچ کرنے والا، یتیم کا خاص دھیان رکھنے والا، وہ جنت میں اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ وہ میرے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے دین کا خیال کرنے والا، یتیم کے رزق، یتیم کے کھانے پینے کا، پہننے کا خیال کرنے والا، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو اولاد کی تربیت کا معاملہ شریعت میں کس قدر اہم ہے کہ اگر ماں باپ نہ ہو، یا پھر ماں ہے تو باپ نہیں ہے، باپ ہے تو ماں نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری اسلام نے سماج پر ڈالا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اخلاق و کردار سے نوازا ہے کہ تربیت دینی نہج پر کرتے ہیں۔ تو مقام یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت میں اولاد کی بگاڑ میں جو اسباب اور علاج بیان کیے گئے ہیں، ان اسباب اور علاج کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کو اپنے اولاد کی تربیت پر خاص دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، خود دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اولاد کو دین کے ڈگر پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔